ایک انگریزی کی کہاوت ہے کہ ڈیموکریسی از دا ورسٹ سسٹم آف گورنمنٹ ایکسیپٹ فار آل دی ادرس. اور جو دنیا کی سب سے پرانی ڈیموکریسی ہے ہمارے باپ امریکہ والے، وہاں ڈیموکریسی کا کیا حشر ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں. میرے لیے ڈیموکریسی کا ڈیفینیشن یہ ہے سب کے برابر حق تو ہوں، سب کی برابر ذمہ داری بھی ہونی چاہیے، اور ایک سینس آف رسپانسبلٹی جب تک ہم میں پیدا نہیں ہوگی ہر ایک اس ملک کے باشندے میں کہ بھئی میں دوسرے کا تھوڑا سا خیال رکھوں. اگر کوئی اپنی گاڑی مجھ سے آگے لے جاتا ہے تو یہ میری اہم پر چوٹ نہیں ہوتا، اس کو جلدی ہے اسی لیے وہ جا رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں گے یہاں پہ پرابلم ہو جاتا ہے، آپ اشارہ کریں کہ بھائی رک جاؤ مجھے، تو نہیں رکیں گے. یہ صرف اپنے اہم کی باتیں ہیں اور اپنی ذمہ داری نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے. کوئی پولیس والا نہ ہو تو لال لائٹ پر بھی نہیں رکیں گے، دندناتے ہوئے نکل جائیں گے. جب تک ڈنڈا لے کے کوئی بیٹھا نہ ہو تب تک ہم اپنا فرض پورا نہیں کریں گے. یہ آئیڈیل بیہیویئر نہیں ہے ایک ڈیموکریسی کا میرے خیال سے. ہمیں برابر کی ذمہ داری لینی چاہیے، برابر کا بوجھ اٹھانا چاہیے، اور برابر کا برتاؤ کرنا چاہیے ہر ایک سے، جو کہ کبھی نہیں ہوا، کمیونزم تک میں نہیں ہوا، جبکہ ان کا بلیف ہی یہ تھا کمیون میں رہنا وغیرہ وغیرہ. وہاں بھی اونچ نیچ کے فرق تھے، وہاں کے بھی لیڈر محلوں میں رہتے تھے اور قیمتی گاڑیوں میں گھومتے پھرتے تھے اور باتیں کرتے تھے ایکوالٹی کی. تو اگر ڈیموکریسی کامیاب ہونی ہے تو پھر ہر ایک باشندے کو اس ملک کے اپنی ذمہ داری اپنے ہاتھوں میں لینی پڑے گی. مجھے اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا. اب ہمیں تو تولا جا رہا ہے. اب اس لاک ڈاؤن کے دوران یہ لو جہاد کا ہنگامہ اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سب سے اہم مسئلہ ہے کیا ہمارے ملک میں؟ یہ فارم لاز کسانوں پر تھوپنے کی کیا ضرورت تھی لاک ڈاؤن کے دوران، جب سب کے سب گھر پہ پڑے ہوئے ہیں، کسی کی کمائی نہیں ہوئی ایک سال سے؟ یہ باتیں سمجھ سے باہر ہیں کہ یہ ہے کیا؟ یہ ہمارا دھیان بھٹکانے کے لیے کیا گیا ہے، یا یہ حکومت واقعی میں یقین کرتی ہے ان سب باتوں پہ؟ سی اے اے کا مسئلہ اٹھا دیا گیا، اب بھی دوبارہ کووڈ تو گیا نہیں لیکن سی اے اے کی باتیں پھر سے ہونے لگیں کہ نہیں وہ تو ہوگا جی. اور اس کو ڈیفینڈ کرنے والے بھی بہت ہیں. مجھ سے بھی بہت لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ تو ایک ہیومینیٹیرین جسچر ہے کہ جن ہندوؤں کو اور سکھوں کو پاکستان میں پریشان کیا جا رہا ہے وہ ان کو ہم آسرا دے رہے ہیں. بنگلہ دیش میں، پاکستان میں ہم ان کو آسرا دے رہے ہیں، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے کرسچن ہو، چاہے جین ہو، چاہے کوئی بھی ہو، مسلمان نہیں. ارے بھائی روہنگیا بھی تو مسلمان ہیں، ان کو بھی تو پریشان کیا جا رہا ہے. پاکستان میں مسلمانوں کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ تو سراسر ناانصافی ہے، اور یہ قانون کبھی لاگو ہو نہیں پائے گا.